بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشعبان الشہری ورمضان شہر اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، یہ ماہ شعبان جو اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جس کی آج 14 تاریخ ہے، یہ ماہ شعبان بڑا متبرک، برکتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اپنی طرف کی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شعبان کو حضور نے میرا مہینہ فرمایا، الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، والرمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام شعبان اور رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ شعبان ایسا مہینہ ہے جس کے چاند دیکھ کر آپ علیہ السلام نے اس مہینے کی برکت کے لیے دعا فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی کی روایت ہے، اذا دخل رجب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم آسانی کے ساتھ رمضان و مبارک کے مہینے کو پہنچ سکیں۔ وہ کہ اس مہینے کی نسبت حضور پاک علیہ السلام جہاں اپنی طرف کی ہے، وہیں پر اس مہینے میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضور پاک علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ رمضان اور رجب کا درمیانی مہینہ ہے، لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، چونکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر علیہ السلام یہ تمنا، یہ خواہش کہ میرے اعمال اللہ کے بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوں کہ میں حالت روزے میں ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ حالت روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں روزہ دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، جو معدے کے خشک ہونے کی وجہ سے بو آتی ہے، جو بظاہر کراہت سے لگتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں روزہ دار کے منہ کی بو جو ہے وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اور حضور پاک علیہ السلام بڑی کثرت کے ساتھ میں اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے خادم خاص گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شعبان کا روزہ ہے، کیونکہ حضور کا مہینہ ہے یہ، اس مہینے کی نسبت حضور نے اپنی طرف کی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نے نہیں دیکھا، یعنی بڑی کثرت کے ساتھ آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ مبارک مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ، برکت والا مہینہ جس کی نسبت حضور نے اپنی طرف کی ہے، اور رمضان کے استقبال کا مہینہ، رمضان کا گویا کہ مقدمہ یہ مہینہ، تو ہم بھی کچھ نہ کچھ بہرحال اس مہینے میں روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ ویسے پیغمبر علیہ السلام ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں
اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل کہا جاتا دوست کو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی، میرے دوست، میرے خلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ کتنی باتوں کی؟ 3 باتوں کی۔ صیامی 3 ایام من کل شہر، کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا۔ کون سے 3 روزے ہر مہینے کے؟ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہر مہینے کے 13 تاریخ کو روزہ رکھنا، 14 تاریخ کو روزہ رکھنا اور 15 تاریخ کو روزے رکھنا، یہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہر مہینے بڑی پابندی و اہتمام کے ساتھ آپ علیہ السلام ان چاند کی 3 تاریخوں میں 13، 14، 15 کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور دوسری وصیت وَرَكَعَتَيِ الضُّحَىٰ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے جو دوسری وصیت فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنا۔ چاشت کی نماز کسے کہا جاتا ہے؟ کب پڑھی جاتی ہے؟ اور اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ دیکھیے 24 گھنٹوں میں متعدد نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ چاشت کی نماز کسے کہا جاتا ہے؟ چاشت کی نماز جو ہے 10-11 بجے سے لے کر زوال سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی مثلا 12:30 بجے اگر ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے تو 10 سے 11 بجے سے لے کر 12:30 تک، اس سے 5 منٹ پہلے تک یہ چاشت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کتنی رکعتیں ہیں؟ چاشت کی نماز کی 4 رکعتوں سے لے کر 12 رکعتیں ہیں۔ آپ 4 پڑھیے، 6 پڑھیے، 8 پڑھیے، 10 یا 12 پڑھیے، جتنے بھی آپ پڑھیں گے وہ سنت ادا ہو جائے گی چاشت کی نماز کے پڑھنے کی۔ ثواب کیا ہے؟ ثواب چاشت کی نماز پڑھنے کا اتنا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے آدمی کے لیے جو 10 بجے سے لے کر 12:30 بجے کے درمیان 4 رکعت یا 12 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک سونے کا محل بنائیں گے۔ اکابرین، اہل اللہ، بزرگان دین کے معمولات میں چاشت کی نماز رہی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمارے فرصت کے اوقات اگر ہمیں مل جاتے ہوں تو ضرور چاشت کی نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سنت رسول اللہ ہے۔ اور تیسری چیز جس کی نصیحت آپ علیہ السلام نے فرمائی، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، تیسری نصیحت یہ فرمائی آپ علیہ السلام نے کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ کے سویا کرو۔ وتر کی نماز جو عشاء کی 17 رکعت نمازیں ہیں، ان میں سے 3 رکعت نماز واجب الوتر کہلاتی ہے۔ وہ نماز سونے سے پہلے پڑھ کر سونا چاہیے کہ بڑا اجر و ثواب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا درجہ فرض کے قریب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سنتوں کی، نفلوں کی قضا نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کی ظہر کی مثلا نماز چھوٹ جائے اور وقت کے اندر ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ ملا، یہاں تک کہ بالکل عصر کا وقت شروع ہو گیا، جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہو گیا ہماری ظہر کی نماز قضا ہو گئی۔ ہمیں عصر کے بعد بھی عصر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ مغرب ہو گئی۔ اب مغرب کی نماز کے بعد ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھنا ہے تو ہم صرف 4 رکعت ظہر کی یا 4 رکعت عصر کی نماز پڑھیں گے۔ ظہر کے فرض سے پہلے کی سنت نفل یا ظہر کے بعد کی جو سنت نفل ہے اس کی قضا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح عصر کی 4 رکعت نماز سے پہلے کی جو سنت ہے، سنت غیر موقدہ، وہ بھی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، صرف فرض کی قضا ہے، سنتوں کی، نفلوں کی قضا نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے، چھوٹ جائے، نہ پڑھ سکا اور وقت نکلنے کے بعد پڑھنے کا موقع مل رہا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جہاں پر عشاء کی 4 رکعت فرض نماز پڑھنی ضروری ہے، وہیں پر عشاء کی 3 رکعت وتر کی نماز پڑھنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اس سے اندازہ لگا کتنی اہمیت کی نماز ہے وتر کی نماز پڑھنا۔ اس لیے عشاء کی فرض نماز ہم جہاں پڑھیں وہاں پر وتر کی نماز کا بھی اہتمام ضرور کریں۔ وتر کی نماز چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ اگر چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، سونے سے پہلے بہرحال اس کو ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ یہ 3 چیزیں کی وصیت حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی، تو اس لیے وتر کا بھی خاص اہتمام کیا جائے، چاشت کی نماز کا بھی خاص اہتمام کیا جائے، اللہ توفیق دے تو ہر مہینے میں 3 روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے۔
یہ شعبان کا مہینہ جو اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ جس کی آج 14 تاریخ ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے جس کو اردو میں ہمارے علاقے میں شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی آتے ہیں فارسی میں رات کے، اور برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارے کے اور اس کو بری قرار دینے کے۔ جیسے فلاں مجرم آج جیل سے بری ہو گیا، یعنی اس کی چھٹی ہو گئی۔ تو شب برات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس رات کے اندر جو آج مغرب کی نماز کے بعد شروع ہونے والی ہے اور صبح صادق تک فجر کی اذان سے پہلے تک وہ رات رہتی ہے، گویا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بے شمار مجرم، گناہگار، پاپی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، چھٹی دے دیتے ہیں کہ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس لیے شب برات کو بڑا اہتمام عبادات کا، دعاؤں کا، استغفار کا کرنا چاہیے کہ 12 شعبان بڑا متبرک مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے۔ تاریخی حیثیت سے اگر شعبان کو دیکھا جائے تو شعبان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ تحویل قبلہ کسے کہا جاتا ہے؟ قبلے کو بدلنے کا حکم نازل ہوا ہے۔ آپ کی دیرینہ تمنا پوری ہوئی تھی شعبان کے مہینے کے اندر۔ کون سی تمنا تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنائے جانے کے بعد آپ کی دلی تمنا یہ تھی کہ میرا قبلہ، میرے امت کا قبلہ خانہ کعبہ ہو۔ آپ کی دیرینہ تمنا تھی۔ بعض مرتبہ آپ علیہ السلام نماز میں نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف بھی دیکھتے تھے کہ کب اللہ کا حکم آ جائے اور میں کب اپنا رخ نماز میں کعبے کی طرف کر لوں۔ جب تک آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے، یعنی 13 سالہ زندگی آپ علیہ السلام کی مکے کی، تو مسلمانوں کے قبلہ بیت المقدس رہا، جس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، جو آج اسرائیل کے قبضے میں ہے، یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم تمام کی پرخلوص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے قبلہ اول کو مسلمانوں کے حوالے کر دے۔ اپنی دعا میں اس دعا کو ضرور شامل کرنا چاہیں، چونکہ بیت المقدس میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ ایک نماز کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کہ بہرحال مسلمانوں کا قبلہ مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے، مکے میں رہتے ہوئے، چونکہ کعبہ جو ہے مکے میں ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کا قبلہ جو ہے بیت المقدس تھا۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا۔ سارے کے سارے مسلمان، حضرات صحابہ و صحابیات اور خود حضور علیہ السلام 13 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مسلمانوں کا قبلہ پھر بھی بیت المقدس ہی رہا۔ 16-17 مہینے کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں سے تھوڑے فاصلے کے اوپر قبیلے بنو سلمہ کا ایک محلہ ہے، وہاں چند صحابہ کے ساتھ میں ادھر تشریف لے گئے۔ اچانک ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ علیہ السلام جماعت کے ساتھ حضرات صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور حضور کا اور حضرات صحابہ کا رخ ہے نماز میں بیت المقدس کی طرف، چونکہ مسلمانوں کا قبلہ وہی ہے۔ لیکن آپ کی دیرینہ خواہش تھی، تمنا تھی آپ علیہ السلام کہ ہمارا قبلہ جو ہے کعبہ ہو۔ آپ کی اس تمنا کو، دیرینہ آپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے 17-16 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے یہ آیت نازل فرمائی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ نبی اب اپنا چہرہ آپ خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ حالانکہ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز مکمل ہو چکی ہے، اور آسمان سے قرآن مجید کا پیغام، اللہ کا پیغام آ رہا، قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، اور آپ کی دلی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام اس آیت کے نازل ہوتے ہی 2 رکعت نمازیں اس طرف رخ کر کے پڑھ چکے تھے۔ بیت المقدس اس طرف ہے شمال کی جانب۔ آیت نازل ہوتے ہی نماز ہی میں آپ علیہ السلام ادھر سے رخ کر کے ادھر رخ پھیر لیا، حضور نے بھی اور پیچھے نماز پڑھنے والے حضرات صحابہ نے بھی۔ اس جگہ پر
آج ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کو مسجد ذوالقبلتین کہا جاتا ہے. مسجد ذوالقبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد. آج وہ اس مسجد میں جا کر دیکھیے، بڑی عالیشان مسجد ہے، 2 منزلہ مسجد ہے، ایسا نشان محراب کی طرح ادھر بھی ہے اور ادھر بھی بنا ہوا، بیت المقدس کی طرف بھی ہے اور خانہ کعبہ کی طرف بھی. اگرچہ کہ امامت آج ادھر نہیں ہوتی، چونکہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ نہیں رہا، قبلہ اول ہو رہا، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ قرار پایا، تب ادھر نماز ہوتی ہے. وہ قبیلہ بنو سلمہ کی وہ مسجد ہے، بڑی عالیشان مسجد ہے. تو یہ تاریخی واقعات اگر دیکھے جائیں تو اس شعبان کے مہینے میں یہ عظیم تاریخی واقعہ پیش آیا جو آپ علیہ السلام کی دلی خواہش اور آپ کی تمنا پر یہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا. اور دوسرا واقعہ شعبان کے مہینے کے تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ ہے تیمم کرنے کا واقعہ. تیمم کسے کہا جاتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم وضو کریں اور نماز ادا کریں. لیکن اگر نماز کا وقت ہو چکا ہو اور وضو کرنے کے لیے پانی نہ ہو، پانی تو موجود ہو دوسری شکل، لیکن طبیعت اتنی خراب ہے کہ مسلم معالج نے یہ کہہ دیا ہے کہ پانی کا استعمال کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، مرض آپ کا بڑھ سکتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ تیمم کریں اور نماز پڑھیں. یا آپ کہیں سفر میں ہیں، جنگل میں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کا وقت ابھی نکلا جا رہا ہے اور پانی میسر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مسلمان کو اس بات کا حکم ہے کہ اپنے آگے پیچھے بائیں دائیں 1 میل پانی تلاش کریں اور وضو کر کے نماز پڑھیں. لیکن یہ مسافر ہے، سفر میں ہے، لیکن کہیں نہ آگے پانی کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے، نہ پیچھے مڑ کر جا سکتا ہے، نہ دائیں بائیں کہیں 1 میل کے درمیان پانی نہیں ہے. یا پانی تو ہے لیکن پانی کے پاس کوئی دشمن بیٹھا ہوا، اگر میں جاؤں پانی لینے کے دشمن حملہ کر دے گا، لیکن نماز چھوڑ نہیں سکتے. تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنے کا حکم. تیمم کیسے کیا جائے گا اور تیمم کس چیز سے کیا جائے گا؟ دیکھیے، اور تیمم میں کتنے فرائض ہیں. اور تیسری شکل ایک میں سمجھا دوں کہ کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، اسے نہانے کی حاجت ہو گئی، یعنی اسے احتلام ہو گیا، غسل اس کے اوپر فرض ہو گیا. اب یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے نہا نہیں سکتا، یا دوسری شکل کے احتلام تو ہو گیا لیکن پانی نہیں ہے 1 میل تک کہیں، اب نماز تو چھوڑ نہیں سکتا. تو فرمایا کہ جہاں تک اپنے بدن کی گندگی دور کر سکتا ہے کر لے، اور پھر اسی ناپاکی کی حالت میں تیمم کر کے نماز پڑھے لیکن نماز نہ چھوڑے. اس سے اندازہ لگائے کہ نماز کتنی اہم ہے. آج بغیر کسی عذر کے کتنی نمازوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کبھی پیشانی پر بل نہیں آتا. 4 ائمہ جن کی آج پوری دنیا تقلید کرتی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور غالباً حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ نماز کا نہ پڑھنے والا اگر انتقال کر جائے تو دوسرے لوگوں کی عبرت کے لیے اس کا جنازہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. کہاں ہیں آج مسلمان؟ اللہ کے گھر سے ہم دور ہونے کی وجہ سے اللہ پاک آج اپنی مدد سے ہمیں دور کر رہا. کہاں دعا نہیں ہو رہی مسلمانوں کی؟ کعبے میں ہو رہی ہے، حرم شریف میں ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں ہو رہی ہیں، ہر مسجد میں ہو رہی ہیں، اکابرین کر رہے ہیں، بزرگان دین کر رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کا طبقہ تقریباً 90% طبقہ خدا کے گھر میں آنے کو تیار نہیں ہے، نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، تو خدا کی مدد آئے گی کیسے؟
خدا کی رحمتیں متوجہ ہوں گی کیسے مسلمانوں کی طرف؟ پھر کیوں یہ حالات نہیں آئیں گے؟ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، جہاں یہ حالات کے آنے میں دیگر اور چیزوں کا شمار ہے، وہیں پر مسلمانوں کے وقت پر اللہ کے گھر میں نہ آنے کا بھی ایک بڑا سبب ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، ہم اللہ کے گھر میں آنے والے بنے، اللہ کے گھر میں 5 وقت سجدہ کرنے والے ہم بنے۔ جیسے اکثر و بیشتر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پتا درخت کا ہرا ہوتا ہے، کب تک ہرا رہتا ہے؟ جب تک درخت سے جڑا ہوا ہو تو وہ پتا ہرا رہتا ہے، سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ لیکن جیسے یہ پتا درخت سے جھاڑ سے کٹ گیا، ٹوٹ گیا تو سوکھ جاتا ہے، ٹھوکروں میں آتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آج یہی حال ہے مسلمانوں کا کہ آج مسلمان اللہ کے گھر سے کٹ چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ٹھوکروں میں آ چکے ہیں آج، لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں۔ خدا ہمیں معاف کرے اور خدا پاک ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پر ہم آئیں، جہاں پر ہم اپنی فکر کریں، وہیں پر ہم اپنے گھر کے اپنے ماتحتوں کی بھی فکر کریں۔ میرے بچے ہیں، میری بچیاں ہیں، میری بیوی ہے، ان پر ہمارا بس چلتا ہے نا؟ ہم شام میں آنے پر کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ بیٹے نہیں پڑھے تو کیوں نہیں پڑھے؟ ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک کہ آپ نماز نہیں پڑھے۔ چلو آدھا گھنٹہ آج نماز میں کھانا کھانے میں دیر گوارا ہے ہمیں، آپ بیٹھ جائیں ایک طرف قرآن کریم لے کر، کہیے آپ اپنی بیوی سے، کہیے آپ اپنے بچوں سے، اور کہیے آپ اپنے بچیوں سے کہ بیٹے تم پہلے نماز پڑھ پھر ہم کھانا کھائیں۔ اس وقت تک آج دسترخوان نہیں بچے گا۔ ایک مرتبہ کر لیجئے، 2 مرتبہ کر لیجئے، 3 مرتبہ یہ عمل کر لیجئے، چوتھے دن آپ کے آنے سے پہلے سب بانمازی آپ کو نظر آئیں گے، بچیاں آپ کی نماز کا دوپٹہ اوڑھی نظر آئیں گی، گھر والی آپ کی نماز کا دوپٹہ اوڑھی نظر آئیں گی، آپ کے لال، آپ کے لخت جگر کے سر پر ٹوپی نظر آئے گی، اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹے نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، بیگم آپ نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، بلکہ آپ کے بولنے سے پہلے دسترخوان بھی حاضر بچ چکا ہوگا، اور آپ کو کچھ کہنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ پھر وہ یہی سمجھیں گے ابو آئیں گے اور ہمارے محترم شوہر صاحب ہمارے جانے من آئیں گے تو دسترخوان نہیں بچھے گا، بھوک لگ رہی ہوگی پھر بھی ہمیں آدھا گھنٹہ دیر سے کھانا ملے گا۔ مختلف بہانے تو تلاش کریں اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے کے، لیکن خود ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار، ہم خود ہی نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے آج آئے دن نوجوان نسل، بچے اور بچیاں خدا کے گھر سے دور ہو رہی ہیں، نمازوں سے دور ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ آفتیں اور مصیبتیں آئے دن ہمارے سر پر کھڑی ہو رہی۔ خدا پاک ہمیں معاف کرے۔ تو بہرحال میں تیمم کے تعلق سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ پانی نہ ہو، یا بیمار ہو، یا غسل فرض ہو چکا ہو، نماز پڑھنی ہے لیکن پانی نہ ہو، تو ان صورتوں میں تیمم کیا جائے گا۔ تیمم کیسے کیا جائے گا؟ کس چیز سے کیا جائے گا؟ دیکھیے تیمم ہر اس چیز سے کیا جا سکتا ہے جو جلانے سے نہ جلے، پگھلانے سے نہ پگھلے۔ وہ مٹی کے جنس سے ہونا چاہیے، مٹی کے قسم کی چیز وہ ہونی چاہیے، جیسے دیوار ہے، چونا ہے، اینٹ ہے اور مٹی ہے، ڈھیلا ہے، دیوار ہے، ان چیزوں پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں مٹی کے قسم کے ہیں، نہ جلانے سے جلتی ہے نہ پگھلانے سے پگھلتی۔ لکڑی پر تیمم نہیں ہوتا اس لیے کہ جلانے سے جل جاتا ہے، کانچ اور لوہے پر اور سونے چاندی پر تیمم نہیں ہوتا اس لیے کہ پگھلاؤ تو پگھل جاتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تیمم کیسے کیا جائے گا؟ چاہے آپ کو نماز پڑھنی ہو، چاہے آپ کو وضو نہ ہو، چاہے آپ کا غسل ٹوٹ چکا، دونوں صورتوں کے اندر وضو میں تو پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیر دھونا آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اور غسل میں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سارا بدن گیلا کرنا، نہانا ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ ہو۔ لیکن تیمم چاہے آپ پر غسل فرض ہو چکا ہو، چاہے آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہو، دونوں صورتوں کے اندر جو تین ایک فرض ہے تیمم کے اندر، دیوار ہو آپ کے گھر میں، اینٹ ہو،
تو اس عید کے اوپر دیوار کے اوپر اپنے نیت کر لے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں. دونوں ہاتھ ایسے دیوار پر مار دیں اور دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیں. پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ اپنے دیوار کے اوپر مار دیں اور اپنے دونوں ہاتھ کا مسح کر لیں. بس تیمم ہو گیا آپ کا. نماز پڑھ سکتے ہیں, تلاوت کر سکتے ہیں, چاہے آپ وضو سے نہ تھے, چاہے آپ پر احتلام ہو چکا ہو, چاہے آپ نے بیوی سے بستر کیا. ایک مرتبہ ہاتھ مار کر چہرہ من لے, دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر دو ہاتھوں کا مسح کر لے. بس آپ کا تیمم ہوگا. آپ کو نماز پڑھنا بھی جائز ہے, لیکن اس صورت میں بھی آپ کا جبکہ غسل ٹوٹ چکا ہے پھر بھی آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے. اندازہ لگا کتنا اہم ہے نماز کا پڑھنا. تو اس طریقے سے یہ تیمم کا مسئلہ. اور یہ تیمم ٹوٹتا کیسے ہے؟ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ چکے, نماز پڑھنے کے بعد کوئی پانی لے کر آیا آپ کے سامنے, اتنا پانی کہ جس سے وضو ہو سکتا ہے, آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا. آپ کو احتلام ہو چکا تھا, آپ نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر چکے ہیں, لیکن کوئی ایک بکیٹ بھر کر پانی لے کر آئے گا, جیسے ہی پانی آپ کو نظر آئے گا تیمم ٹوٹ گیا. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے, جن چیزوں سے غسل ٹوٹتا ہے, انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اے لوگو, تم نماز کے لیے اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور نماز پڑھ لو. قرآن کی آیت ہے, سورہ نساء میں غالباً 47ویں آیت ہے سورہ نساء کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم تیمم کا نازل فرمایا اسی شعبان کے مہینے کے اندر. اور بہت سارے واقعات ہیں جو شعبان کی مبارک مہینے کے اندر جو تاریخی اہمیت کی حامل ہیں. ان میں سے دو چیزیں خاص طور پر, ایک تو تحویل قبلہ کا مسئلہ اور دوسرے ہے تیمم کا مسئلہ. اور اسی مبارک شعبان کے مہینے کی 15ویں شب جسے ہم شب برات کہتے ہیں, اور احادیث مبارکہ میں اس کو لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا ہے. یہ رات ہی بڑی فضیلتوں کی رات ہے. اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان قوموا لیلہا وصوموا یومہا. اے لوگوں, جب شعبان کی 15ویں رات آئے, یعنی آج مؤذن صاحب کی مغرب کی اذان سے وہ رات شروع ہو جاتی ہے, جیسے شعبان کی 15ویں رات آ جائے, قوموا لیلہا, تم رات میں عبادت کرو, وصوموا یومہا, اور دن کا روزہ رکھو. یہ دو چیزیں. تو اس لیے آج مغرب کے بعد جو رات شروع ہونے والی ہے جسے شب برات جو کہلاتی ہے, شب برات کے تعلق سے انشاءاللہ تفصیلی بیان بعد نماز عشاء ہی ہوگا, جہاں ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے مرحومین کے وہ ان کے مغفرت کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور پر آج ہمارا ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے, مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں. ہم اپنے اس ملک بھارت کے امن شانتی کے لیے بھی دعا کریں. اے اللہ, ہمارے اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما, محبت و بھائی چارگی کی فضا یہاں پر عام فرما, اور نفرت کے ماحول کو ہمارے ملک سے ختم فرما, خاص طور پر ملک کی ترقی کے لیے. اور ملک میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں ماہ شعبان کے تقدس کو سمجھ کر ماہ شعبان کے معمولات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج شام میں جو شب برات آنے والی ہے, اللہ تعالیٰ شب برات کی ساری فضیلتوں سے, ساری رحمتوں, ساری برکتوں سے ہم سبھی کو نہیں بلکہ اللہ پاک پوری دنیا کے مسلمان مرد و عورتوں کو مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.